بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں، یہ بیان ضرور سنیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ضرور سن لیں۔ زیبائش اور سنگار عورت کا بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا سورنا میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلے حسن کی دوڑے عورت کو اس بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں، لیکن وہ عورت کو شوبیز بننے یا بنانے سے روکتا اور یہ قید لگاتا ہے اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شوبیز بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس بناؤ سنگار کو اس کے محرم ہی دیکھ سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لے تو یہ بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہن اور چوڑیاں پہننا ضروری سمجھی جاتی ہے۔ اگر چوڑیاں نہیں پہنی تو یہ سمجھتے کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو اور شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتے، جن کی شوہر نہیں ہے، کسی شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہے تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے۔ چوڑیاں پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہن سکتی اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن خصوصی طور پہ شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے، ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کے شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں۔ جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے، اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر میک اپ کر کے جائیں تو ہمارے شوہر پہ یہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو وہ اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن خیال رکھیں کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھ پائے، آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو نہ دیکھ سکیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہنا ہے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے، صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا میک اپ اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک رواج ہے، قرآن حدیث یا شریعت میں نہیں۔ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑیاں نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کا نماز کے چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی ہوئی کنواری لڑکیاں، ان کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی، تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اس چیزوں سے نکال کر اسلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجے آواز کریں، ان سے بچنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردے کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس صورت میں عورتیں چوڑیاں پہن کر نماز پڑھیں، اور اس کی آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے اس عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی، اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈور ہی گلے میں لٹکا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انگوٹھی صرف چاندی ہی کی نہیں پہنی جاتی، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پتل، تانبا، جستو، غیروان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے
اور مرد نہیں پہن سکتے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کو زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مسکال پورا نہ کرنا۔ حدیث کی رو سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سید نادت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے کی پتل، لوہے کے چھلی یا کان میں بالی یا بند یا سونا خواہ تانبے پتل لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار ہو یا 4.5 ماشے کی، چاندی کی گن کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیاں اگر یہ سب مل کر ایک ہی ماسہ کی ہوں تو یہ سب چیزوں مرد کو حرام ہونا جائز ہے۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورتوں کو پہننا جائز نہیں کہ مردوں سے مشابہت ہے، اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا جائز ناجائز ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کے دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔